بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بالبيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري. ام المؤمنین ام عبداللہ رضی اللہ عنہا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا، پھر جب وہ بالکل بیابان میں جا پہنچے گا تو وہ پورے کے پورے اول سے لے کر آخر تک زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، کیسے ان کے اول سے لے کر آخر تک کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، جبکہ ان میں بہت سارے عام لوگ ہوں گے یا بازار کے لوگ ہوں گے، اور ایسے ایسے لوگ ہوں گے جو سرے سے ان کا حصہ نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا اول سے لے کر آخر تک تو دھنسائے ہی جائیں گے، ہاں پھر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق آخرت میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، البتہ یہ الفاظ بخاری۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نیت سے متعلق ایک بہت اہم ڈائمنشن پر مبنی حدیث بتا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ نیت کا جو مبحث ہے کسی وقت وہ کہا کہ ہاں زیر بحث آتا ہے اور کسی وقت یہ عارفوں کے ہاں زیر بحث آتا ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کا زیادہ تر مبحث وہ ہے جو عارفوں کے ہاں زیر بحث آتا ہے۔ اس میں قلوب کو صاف کرنا اور قلوب کا مطلوب جو ہے بار بار متعین کرنا، اس کو درست کرنا، اور اس قلب کی توجہ اللہ رب العزت کی بندگی اور عبادت کی طرف کرنا، اور جتنے اللہ کے نافرمانی کے کام ہیں ان سے مسلسل بیزاری رکھنا۔ سب سے بڑا عمل قلب کا ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی حدیں توڑی جا رہی ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کی بابت، اس کے باوجود بڑا عمل یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا آپ اس کے سلسلے میں غیر جانبدار ہیں؟ مجھے کیا لگے، آپ کے لحاظ سے ایک برابر ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی گراؤنڈ پر برسر زمین کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ عمل ہو ہی رہا ہے۔ کیا آپ اس کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کے حوالے سے غیر جانبدار ہیں؟ یہ نیت کی، قلب کی ایک حالت کا نام ہے۔ اور آپ ذرا دیکھ لیجیے کتنے نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے ہیں جن کو کیا لگے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ اس کے ساتھ ہیں، اللہ کی حدیں توڑی جا رہی ہیں اور برائیاں ہو رہی ہیں، اور آپ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ قلب کی، دل کی، نیت کی ایک حالت کا نام ہے، اور آپ کو اندازہ ہے کہ کتنا بڑا گناہ اس میں آپ سمیٹ رہے ہیں۔ اچھا، آپ قلب کی حالت میں اپنے نفس کے ساتھ آپ البتہ اس سے بری و بیزار ہیں، آپ اس کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ بھی نیت کا اور قلب کی ایک حالت کا نام ہے۔ اچھا، یہاں مبحث تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ ایک مخصوص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچویشن ذکر فرمائی ہے، اس سے وہ وسیع تر مطالب نکالے ہیں اہل علم نے۔ واقعہ تو اتنا ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں مستقبل سے متعلق بہت سارے واقعات کی پیشین گوئیاں آئی ہیں کہ ہم یہ ذکر کرتے چلے کہ
یہ باقاعدہ ایک باب ہے دلائل نبوت کا. دلائل نبوت کا ایک پورا باب یہ ہے کہ بہت ساری خبریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل سے متعلق دی ہیں، وہ بہت عرصہ گزرنے کے بعد ایک شے کو بھی پوری ہوگی، کبھی دوسری شے پوری ہوگی، کبھی تیسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہوگی. تو جس وقت وہ پوری ہوگی تو لوگ دیکھیں گے تو یہ دلیل ہوگی اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اور جس کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہ اللہ کا ایک نبی اور ایک رسول ہوتا ہے. تو دلائل نبوت میں یہ آتا ہے. یہ ظاہر ہے یہ واقعہ ابھی تک ہوا نہیں ہے اور ابھی تک یہ غیب ہی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ کب یہ غیب کی دی ہوئی خبر ایک عملاً پوری ہونے والی ہے. بعضوں نے ایسے ہی کھینچان کی کوشش کی کہ ماضی کے کچھ واقعات پر اس کا اطلاق کیا جائے، لیکن ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ پورے کا پورا لشکر آپ ہمارے اولہم وآخرہم، اتنا بڑا واقعہ ہوگا، پورے روئے زمین کے لیے توجہ کا واقعہ ہوگا کہ پورا ایک لشکر اولہم وآخرہم، شروع سے لے کر آخر تک، پہلے سے لے کر آخری بندے تک سارے کا سارا زمین کے اندر دھنسا دیا گیا ہے. کعبہ کی حرمت بھی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کو کعبہ کا بہت خیال ہے، اور کعبہ کی حفاظت کے انتظامات اللہ رب العزت کے منصوبوں کے اندر بلا شبہ ایک بہت واضح ہیں، ہمارے شریعت کے نصوص سے جو ہمیں معلوم ہوتے ہیں. تو بہرحال تو واقعہ یہ ہے کہ ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہا ہے. اچھا، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اغلباً اس واقعے کا جو واقعہ تو بہت صحیحین میں آتا ہے. اچھا، فی نفسی ہی یہ واقعہ تو اس پر شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ ضعیف وغیرہ حدیث کا چکر ہی نہیں ہے، بالکل صحیح مستند حدیثیں ہیں. اچھا، فی نفسی یہ واقعہ ہے، تو اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے شاید کا لفظ نہیں بول رہے. شاید کا لفظ ہم بول رہے ہیں کہ یہ کس سینیریو میں لوگوں کا خیال ہے کہ ہوگا. اس حوالے سے کچھ اور ایسے اشارے جو ہیں وہ انہوں نے کلیکٹ کیے ہیں، اس سے وہ کہتے ہیں کہ اغلباً یہ واقعہ ظہور مہدی کے سینیریو سے متعلق ہے، کہ جس وقت وہ ہیں وہ ان کی بیعت ہوگی اور مکہ کے اندر وہ پناہ لیں گے، تو اس موقع پر ان پر چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا، جس کو پورے کے پورے لشکر کو جس وقت وہ بیابان ہوگا زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا. البتہ اللہ عالم کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ واقعہ اسی سے ہی متعلق ہو. تو ہمارا استشہاد کا مقام اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. تو عائشہ رضی اللہ عنہا سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیسے یہ ہوگا؟ تو ساروں کو ہی دھنسا دیا جائے گا، اولہم وآخرہم. ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اندر بہت سارے عام لوگ بھی ہیں. اسواق کہتے ہیں، سوقہ کی جمع ہے، بلکہ اہل علم نے دو کہا. سوقہ کہتے ہیں بالکل لے مین، جو بالکل یہ نا گلی کا آدمی، اسٹریٹ پرسن جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کے لیے سوقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا، ہمارے اردو میں کسی قدر اسی معنی میں بولا جاتا ہے سوقیانہ، بڑی سوقیانہ جو ہے نا بات کی ہے، ایک سوقیانہ قسم کا آدمی ہے. وہ اس کے اندر جو ہے نا تھوڑا سا لچر پن کا معنی آ جاتا ہے. عربی کے استعمال میں بالکل لچر پن والا معنی نہیں ہے، شاید اردو میں ڈیولپمنٹ آئی ہے. لیکن اس معنی میں کہ وہ بالکل عام اسٹریٹ کا، گلی کا انسان ہے، اونچے طبقے سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اونچا یا سلیکٹڈ یا مخصوص، جو زیادہ مہذب ہوتا ہے یا زیادہ علم والا ہوتا ہے، تو اس سے ہٹ کر بالکل جو نیچے کا طبقہ ہوتا ہے. اچھا، تو اس وجہ سے اسواقہم، تو انہوں نے کہا یہ کیا تو یہ جمع سوقہ کی ہو سکتی ہے کہ بالکل عام شخص ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہاں پر تعجب کر رہی ہیں اپنے سوال میں، جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل عام ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور لفظ حضرت عائشہ بولتی ہیں وَمَن لَيْسَ مَعَهُمْ، جو ویسے ہی ان کے ساتھی نہیں. اچھا، یہ کیا ہے؟
ظاہر ہے جن لوگوں نے آج کے یہ سفر دیکھے ہوئے ان کے لیے شاید یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ سفر جو ہے وہ ایک خاصا مشکل اور دشوار کام ہوتا تھا۔ اگر راستے وہ شہر بہت پرامن بھی ہوں تو بالعموم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب پیدل سفر کرنا ہے یا گھوڑوں پر بھی سفر بالعموم کم ہی ہوتے تھے، تو یہ بار برداری کے لیے خچر اور گدھے وغیرہ استعمال ہوتے تھے، ورنہ اونٹ پر سفر ہوتے تھے۔ اچھا، تو اونٹوں وغیرہ پر یا خچروں پر وغیرہ جب وہ کرتے ہیں تو اس کو آپ کو معلوم ہے کہ 15-20 کلومیٹر 30 کلومیٹر ہی پورے دن میں آپ چل پاتے ہیں، تو راستے میں پڑاؤ ہوتے ہیں، اور ایک رات پھر آگے چلے، پھر دوسری رات، پھر تیسری رات، پھر چوتھی رات۔ اسی وجہ سے وہ جو غیر محرم کے ساتھ عورت کے سفر سے متعلق بھی آتی ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ ایک دن اور رات کا سفر، یعنی وہ سفر جس میں کسی بیابان میں آپ کو رات پڑنی ہو۔ تو ظاہر ہے یہ سفر کی ایک ایسی حالت ہے جو آج تقریباً irrelevant ہو گئی، اور اس میں وہ سفر کا وہ معنی تقریباً مفقود ہے۔ اچھا، پھر ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یوں تھا کہ جب یہ ہے رات کو پڑاؤ ہونا ہے کہیں پر، اور اللہ عالم بسا اوقات تو آپ کو درندوں سے ڈر آتا ہے، وہ کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں بیابانوں میں، جنگلوں میں، تو وہاں اکیلا بندہ کیا کرے گا؟ تو اس میں آپ بالعموم کسی قافلے کے ساتھ ہو لینا بہتر سمجھتے تھے۔ اچھا، پھر یہ بھی تھا کہ بسا اوقات چور چکے وغیرہ وہ بھی یہی تھا کہ لوگ اگر سفر کر رہے ہیں تو رات کے وقت دھاوا بولیں، اور کیا ہوگا، پوری کی پوری فوج بٹالین تو موجود نہیں ہوگی سفر کرنے والوں کے ساتھ، تو یہ موقع ہے چوری چکاری کا۔ تو اکثر و بیشتر ڈاکے جو ہیں وہ سفر کرنے والے قافلوں پر پڑتے تھے، اس وجہ سے قافلے کو بڑا کرنا، مضبوط کرنا۔ تو یہ وجہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ وہ فیہم من لیس معہم، ان میں ایسے بھی لوگ ہوں دوسرے سے ان کے ساتھی نہیں ہوں گے، اس معنی میں کہ لوگ یوں ہی تھے کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے، کوئی خاص سفر بڑا اور تکڑا قافلہ موجود ہے، یہ ایک فوج ہے، اور اس کے بعد اپنے پہرے داری وغیرہ کا اچھا خاصا بندوبست ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ اگر سفر کر لیا جائے تو نہایت محفوظ ہے۔ تو یہ ہے وہ فینومینا کہ ایک خلقت جو ہے وہ کسی کو بھی سفر کرتے ہوئے اس موقع کو غنیمت جانتی تھی تو ان کے ساتھ ہو لیتی تھی۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اس کلام کا مطلب وہ فیہم من لیس معہم، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو سرے سے ان کے ساتھی نہیں ہوں، انہوں نے کسی اور غرض سے جانا تھا، انہوں نے موقع تکایا اور ان کے ساتھ ہو لیے۔ مگر ہوا کیا ہے کہ یہ جو اصلاً یہ جو فوج ہے، یہ جو لشکر ہے، یہ کعبہ کی حرمت پامال کرنے جا رہی ہے، اور کعبہ اللہ رب العزت کو بہت عزیز ہے، تو ایسا گناہ انہوں نے کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو جب خسف کر دیا گیا اول سے لے کر آخر تک، تو وہ تمام لوگ جو ویسے ان کے مقصد کے ساتھی نہیں ہیں، ان کو بھی سب کے سب کو غارت کر دیا گیا ہے، سب کے سب زمین میں دھنسا دیے گئے ہیں اور ختم ہو گیا ہے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عائشہ ہی پوچھتی ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہوگا ہی، وہ تو مارے جائیں گے، جو مقصد میں ان کے ساتھی نہ بھی ہوں، انجام میں ان کے ساتھی ہوں گے۔ ہاں، یہ ہے کہ آخرت میں ان میں سے ہر کوئی اپنی اپنی نیتوں پر اٹھایا جائے گا۔ اچھا، اس سے ایک تو اہل علم نے یہ بھی کہا کہ یہ بسا اوقات آسمانی آفتیں آتی ہیں، اللہ زلزلوں میں ہم نے دیکھا کہ 1,00,000 کی تعداد میں مخلوق لقمہ اجل ہو جاتی ہے وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی سنت دنیاوی آفتوں، مصائب وغیرہ کے ساتھ متعلق ویسے بھی بالعموم یہی ہے کہ وہ سب اگر آ جائے کسی وقت تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تو لیکن یہ دنیاوی ہے، البتہ جس وقت قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک کا معاملہ اور ہر ایک کا حشر اس کے اچھے یا برے اعمال، اور اگر نیت کی بات ہو تو جس جیسی اس کی نیت تھی اس نیت پر ہی اس کو اٹھایا جائے گا۔ اچھا، تو یہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ اپنی کسی ضرورت کے لیے جا رہے تھے، تو اگر یہ کسی حوالے سے ان کا گناہ یا ان کا کوئی قصور مان بھی لیا جائے، اور اس پر ہم تھوڑی سی بات کریں گے،
تو بھی بہرحال ان کا وہ قصور تھوڑی ہے کہ جو باقاعدہ ارادہ کر کے یہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، تو اس وجہ سے کم از کم بھی وہ گناہ ان کا نہیں ہوگا جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا، تو یہ معاملہ قیامت کو ہوگا۔ یہ جو ہم نے کہا کہ ہم تھوڑا سا اس بات کا ذکر کریں گے کہ سرے یعنی یہ بالکل بھی کوئی گناہ نہیں، اور کیا حضرت عائشہ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو سرے سے بالکل گناہ گار ہی نہیں بنتے کسی بھی معنی میں، کسی بھی درجے میں۔ حضرت عائشہ کے اس کلام سے یہ معنی نہیں نکلتا ہے، اور نہ ہی اس حدیث سے ایسا کوئی مفہوم نکلتا ہے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ آپ باخبر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کسی وجہ سے جا رہے ہیں، آپ نے موقع وتقا لیا ہے، آپ اتنے بڑے جرم میں واقعتاً شریک نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ لوگ ہیں تو ان سے دور رہنا۔ باقاعدہ طور پر اہل علم نے اس حدیث کو اور اس کے علاوہ کئی ساری احادیث وغیرہ کو ایک بہت بڑے مبحث کے تحت بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل عذاب سے دور رہنا، عذاب کے مقامات سے اور عذاب کے مستوجب لوگوں سے، اور جہاں وہ سرگرمیاں ایسی کرتے ہیں ان سے آدمی دور رہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العزت کی کھل کر نافرمانی ہوتی ہے، وہاں بے شک آپ وہ نافرمانی نہ بھی کرتے ہو، ان کے ساتھ پائے ہی نہ جائیں، بھاگ گئے وہاں سے، دور ہو جائیں۔ اہل عذاب سے دور ہونا، بھاگنا، یہ اللہ کی تعظیم بھی ہے، اور اللہ کے لیے غیرت دکھانے کا ایک عمل بھی ہے، اور یہ جو ہے اپنی نجات سے متعلقہ ایک بہت بڑی تدبیر بھی ہے جو ہمیں شریعت نے سکھائی ہے۔ اچھا، یہاں سے ایک قاعدہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، اور اس کی شرح میں بہت سارے ائمہ نے بالنص یہ لفظ بولے ہیں کہ من کسر سواد قوم فهو منهم۔ جو شخص کسی قوم کی یا کسی طبقے کی رونق بڑھائے گا، یہ سواد کا جو لفظ ہے، سواد اعظم بھی ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سواد اصل میں کہتے ہیں ایک بڑی جماعت کو، دور سے آپ ایک بہت بڑی خلقت کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں، تو ایک ایک فرد تو اتنی دور سے جب آپ دیکھتے نظر نہیں آتا، تو ان کی مجموعی حالت جو ہے نا وہ ایک آپ کو ایک سیاہی سی نظر آتی ہے صحرا کے اندر۔ تو اس وجہ سے دور سے جمگھٹا جو ہے اکٹھا ہونا، اس کے لیے سواد کا لفظ بول دیا گیا ہے۔ تو سواد کا مطلب ہوتا ہے کسی قوم کی حاضری، کسی قوم کا بڑا حجم، اور کسی قوم کی کثرت۔ تو قاعدہ یہ دوبارہ سن لیجیے، من کسر سواد قوم، جو شخص کسی طبقے کی رونق بڑھائے گا، کسی طبقے کی حاضری میں اضافہ کرے گا اپنے وجود سے، فہو منہم، تو وہ انہی میں سے ہوگا، کم از کم بھی دنیاوی انجام میں، جو کہ موت بھی ہو سکتا ہے، زمین میں دھنسانے کا عمل بھی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، تو وہ انہی میں سے ہے۔ تو ان سے بھاگو بھائی، یہ عذاب کے مستوجب مقامات سے، عذاب کے مستوجب جمگٹوں سے، عذاب کے مستوجب سرگرمیوں سے، اور ایسی جگہوں سے جو پہچان بن گئی ہیں ان سے دور بھاگو، کوسوں بھاگو، وہاں پائے ہی نہ جاؤ۔ پھر پھر ان پر نہیں بھی عذاب آتا تو اللہ کو بہت پسند آئے گا کہ آپ اللہ کی نافرمانی کی جگہوں سے اور نافرمانی کی پہچان بن جانے والے مقامات سے بھاگے چلے جا رہے ہیں، اور وہاں آپ پائے جانے کی بھی روادار نہیں ہے۔ تو اللہ سے وفاداری کا یہ ایک پورا مذہب بھی، اور یہ تو بہرحال ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ، بے شک یہ اسواق ہیں۔ دوسری جو تعبیر ہوئی تھی مجھے وہ اس وقت ذکر کرنا بھول گیا، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے اہل الاسواق، اس میں اہل جو ہے وہ محذوف ہے، وفیہم اسواقہم ای فیہم اہل اسواقہم، تو بیچنے والے، وہ پھیریوں والے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا بچوں بس وہ دیکھا کہ یہ سفر کر رہے ہیں، وہ پھیری والا بھی چڑھ گیا، وہ ٹافیوں بیچنے والا، اور وہ دال سینیاں بیچنے والا، وہ فلاں فلاں بلوں، ایسے ہوتا ہے کہ سفر میں بہت سارے لوگ اپنے کاروباری مقاصد کو جیت کو بیچیں گے، کچھ اور کچھ کمائیں گے، تو ایسے لوگ بھی ساتھ ہو لیتے ہیں۔ بس اوقات یہ تو کچھ سروس لے لیں گے، سروس دینا بھی آپ کو ہوتا ہے، یہ تجارت ہی اور معیشت ہی ہے، مختلف سروسز دینے، جو وہ چائے پلا رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں، تو یہ سارے
اچھا، تو یہ ہے کہ بے شک یہ اس مقصد میں اس طریقے سے شریک نہیں ہے، لیکن فی نفسی یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے من کسب سواد قوم فہو منہم۔ تو نیتوں کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کے اندر پھر بھی اس قدر فائدہ مند ہے کہ عین جس مقصد کے لیے کوئی جیا تھا، اس طرح کی اس نے سرگرمی رکھی ہوئی تھی، اس نیت کو اللہ کے رب العزت کے ہاں دیکھا جائے گا۔ اور ظاہر میں ایک ہی جگہ دونوں آدمی مرے ہیں، لیکن ان کے انجام میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ ان کی نیتیں مختلف تھیں۔ تو قلب کی حالتوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر رکھنا، اپنے ارد گرد دیکھنا کہ کہاں آپ کا جو ہے کوئی سرگرمی اور آپ کا وجود اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے عمل میں کوئی جان ڈال رہا ہے، اس کی رونق کو بڑھا رہا ہے، اس کے زور کو مضبوط کر رہا ہے، اور کہاں اللہ کے نافرمانوں کے جمگٹوں کو تقویت دینے کا باعث ہے۔ یہ قلب کی ایک حالت ہے، اور اللہ کے یہاں باقاعدہ لکھی اور گنی جاتی ہے، اور بہت سارا اجر یا گناہ وغیرہ کے معاملات اس سے متعلق ہیں۔ قل قولی ھذا واستغفر اللہ۔